نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر میں خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں ہوگا۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 تک کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 88 سے دیکھتے ہیں، تو اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 88۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اور کہتے ہیں، یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے انسان جو ہے نا، اس کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی بری صفات کو بہت زیادہ خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ ہم نے کل یہاں تک پڑھا تھا کہ یہود جو ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، پھر ان کے بعد ایک کے بعد دیگرے جو ہیں مختلف پیغمبر بھی بھیجے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے نشانات بخشے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ یہود جو ہیں جب ان کا دل کرتا تھا کسی پیغمبر کی بات ماننے کو تو یہ مان لیتے تھے، اور جس کو یعنی جب کوئی پیغمبر جو ہے ایسی باتیں کرتا تھا جس کو ماننے پہ ان کا نفس جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا تھا یا ان کا نفس نہیں مانتا تھا، تو یہ اس پیغمبر کو جھٹلاتے تھے، سرکش ہو جاتے تھے اور ان کو قتل کرنے کے در پر ہو جاتے تھے، اور کئی انبیاء کو یہ قتل بھی کر چکے ہیں۔ اور میں نے آپ کو کل نبی اور رسول کے درمیان فرق بھی بتایا تھا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ ولی اللہ سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور رسول جو ہے، جب نبی جو ہوتا ہے وہ پہلے رسول کی شریعت کو فالو کرتا ہے، اسی کی شریعت کو لے کر آگے چلتا ہے، لیکن جب نبی کو کسی خاص علاقے کی طرف، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا یا حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، تو کسی خاص قوم کی طرف معجزے دے کر بھیجا جاتا ہے تو پھر وہ رسول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جب یہود سے کہا جاتا تھا، یہ آپ کو یاد ہو تو پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرما رہے تھے جب انہوں نے کہا یہود سے کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہ آگے سے یہود جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلافوں میں، ہم پہ تم لوگوں کی بات اثر نہیں کرتی، ہمارے اپنے عقائد جو ہیں، یعنی کہ کیونکہ اب ان کو پتہ تو تھا کہ یہ کتاب بھی برحق ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہے یہ ایک تو اپنے سے پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ توریت اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور توریت اور انجیل میں جو پیشن گوئیاں اللہ تعالیٰ نے کی تھی نبی و آخر الزماں کی اور قرآن کی، تو یہ ان باتوں کو ثابت بھی کرتا ہے، اس کا مثبات بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جب یہود سے یہ بات کی جاتی تھی تو کیونکہ وہ اپنے اس میں اتنے زیادہ یہ آگے ہم پڑھیں گے بغض اور عناد اور حسد میں اتنے زیادہ گم ہو چکے ہوئے تھے یا بھٹک چکے تھے کہ وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، تو وہ ان مسلمانوں سے کہتے تھے ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، تو تم چاہے جو مرضی کر لو، تم لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ ہم پر اثر نہیں کریں گی۔ تو یہ یہود جو ہیں یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہیں کہ ہم کوئی نیا عقیدہ قبول ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ اپنے کفر اور ہٹ درمی کی وجہ سے ملعون بن چکے ہیں، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو چکی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب لعنت کر رکھی ہے، اس لیے ان میں سے تھوڑے ہی مان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر جو یہود ہیں وہ حق بات قبول نہیں کرتے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اب یہاں فرما رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہود جو ہیں
وہ نا ایک تو ان کو اپنے یعنی اس بات پر بہت زیادہ فخر تھا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں اور نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. تو بعض جو امی لوگ تھے جب یہ مدینے میں تھے، یعنی یہود کے 3 قبیلے جو ہیں وہ مدینے میں تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو وہاں پہ یمن سے جو 2 قبیلے آئے تھے، اوس اور خزرج کے، یہ امی تھے، ان پڑھ تھے. اس کے علاوہ بھی وہاں پہ کچھ قبیلے تھے. ان یہود کی جب ان سے لڑائی ہوتی تھی نا، تو کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، یہ بہت بزدل قوم ہے. چاہے ان کے پاس دولت، پیسہ، پاور بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بزدل قوم ہے. یہ جو ہے بہادر نہیں ہے. تو یہ ان سے پٹتے ہی تھے. تو جب یہ ان سے پٹتے تھے تو پھر یہ کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزماں آئیں گے اور وہ کتاب لے کے آئیں گے. تو جب وہ کتاب لے کر آئیں گے اور نبی آخر الزماں کے ساتھ ہم مل کر تم لوگوں کو شکست دیں گے اور تم لوگ دیکھنا ہم تم لوگوں پر فتح پا لیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس نبی کو بھیج دیں تاکہ ہم بھی فتح اور نصرت پا سکیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو پتہ تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، اور جب وہ ان کے پاس آ گئے تو یہ اس بات سے کفر کرنے لگے. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اچھا، اب یہ تھا کہ اب نشانیوں کے مطابق، یعنی کہ انہوں نے، یہود نے تو توریت میں جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہوئی تھیں نبی آخر الزماں کی، تو یہود نے پہچان لیا تھا، لیکن وہ منکر ہو گئے تھے، انکار کر دیا تھا، وہی اپنی ہٹ درمی اور حسد کی بنا پر. لیکن جو امی لوگ تھے انہوں نے جو ان سے سنا ہوا تھا نبی آخر الزماں کی نشانیوں کو، جیسے یہ اوس اور خزرج کے قبیلے اور دوسرے قبیلے، انہوں نے یہود سے سنی ہوئی باتوں کے مطابق ہی نبی آخر الزماں پر ایمان لانے میں سبقت حاصل کر لی تھی. آپ کو پتہ ہے یہ اوس اور خزرج کے قبیلے جو ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کر دی تھی اور یہ بھائی بھائی بن گئے تھے. تو دیکھیں ان کا علم جو ہے ان کے لیے کیا آخرت کا کہہ لیں کہ ان کے لیے جو ہے آخرت میں ان کے لیے عذاب بن جائے گا، اور ان کے لیے وہ کتنا بڑا سرمایہ بن گیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی صرف سنی سنائی باتوں پر. حالانکہ ان کے پاس تو علم موجود تھا اور وہ امی تھے، انہوں نے ان سے سنا ہوا تھا تو وہ ایمان لے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ جو ہیں یہ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ یہ کفر کرتے تھے تو بس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. ٹھیک ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا، یعنی خود کو بیچ ڈالا، وہ بہت بری ہے. یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے، اللہ کی نازل ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب پہلے تو یہ جو ہیں نبی آخر الزماں کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے، جب وہ آ گئے تو یہ کفر کرنے لگے. اور کس بات پر یہ ان کے کہہ لیں کفر کرنے لگے؟ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ پیغمبر آئے ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے. اب ان کو یہ تھا، ایک بات تو یہ کہ انہوں نے حضرت یعنی توریت جو ہے اس کا تو ایمان لائے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس میں تحریف کر لیتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھی. ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، پھر انجیل کا بھی انکار کر دیا. یہ آپ آگے پڑھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم صرف توریت پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر یہ جب پہلے تو یہ نبی آخر الزماں کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ تو نبی آخر الزماں کو جلد از جلد بھیج تاکہ ہم جو ہے پھر سے اپنا سر اٹھا سکیں، پھر سے ہم ترقی کر سکیں، پھر سے ہم غالب ہو سکیں. تو لیکن جب نبی آخر الزماں آ گئے تو کس بات پر یہ جو ہے یہ اپنی ہٹ درمی اور حسد کی بنا پہ، حسد کیا تھا؟ حسد یہ تھا کہ ان کو یہ تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ بھی بنی اسرائیل میں سے آئے گا، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے گا. لیکن آخری نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنی اسماعیل میں سے آ گیا. تو سب سے زیادہ جو ان کی ہٹ درمی ہے، جو سب سے زیادہ ان کو غصہ ہے، جو ان کی جلن ہے، وہ یہی ہے کہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا. تو صرف اس بنا پر، اس حسد کی بنا پر، یا پھر جو بھی ان کے دنیاوی فائدے تھے یا جو بھی ان کی منصب داریاں تھیں، اس بنا پر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. ٹھیک ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جلن بھی یہ تھی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پر اپنی مہربانی نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا انکار کرنے لگے.
ٹھیک ہے. اور اس یعنی اس جلن میں یا اس حسد میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے فضل سے جس بندے کو خود چاہا اس پر نازل کیا. لہٰذا اب یہ اللہ کے غضب پر یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے. یعنی ایک تو کتاب کا انکار کر دیا, دوسرا نبی آخر زمان کی نشانیاں جانتے ہوئے ان کا بھی انکار کر دیا. ٹھیک ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اب اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عذاب جو ہے, آپ کو پتہ ہے عذاب بھی دو طرح کا ہوگا. ایک تو ذلیل کرنے والا ہوگا, جو ذلیل کرنے والا عذاب ہے وہ کافروں کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن جو گناہگار مسلمانوں کو عذاب ہوگا نا, وہ انہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. ہر عذاب جو ہے یعنی کہ ہر عذاب جو ہے وہ ذلت کے لیے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے صرف کافروں کو ذلیل کرنے کے لیے عذاب دینا ہے, جبکہ مسلمانوں کو جو گنہگار ہوں گے, جو اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے, تو انہیں جو عذاب ہوگا وہ صرف ان کے یعنی ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا. آج ہم نے آیت نمبر 90 تک پڑھ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے سمجھنے کی, پڑھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا, دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائیے. صرف میرا خیال ہے آج ہم نے 3 آیتیں پڑھی ہیں, تو 10 منٹ میں 3 آیتیں سمجھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اتنا وقت تو انسان نکال ہی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی توفیق دے. اور آپ جو سن رہے ہیں میرے ساتھ رہنے کا, آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.